بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آج ہی مجھے اہل سنت و جماعت کے ایک معتبر عالم دین اور عالمی مبلغ اسلام جن کی بڑی علمی خدمات ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور فون میں یہ مجھے پوچھا کہ میڈیا میں ایک بات گردش کر رہی ہے کہ میرے اور فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں ان کے درمیان گفتگو ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چند منٹوں میں ہی اس نے خاموش کروا دیا۔ تو میں اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو اختصار سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ساتھی مولانا شاہد رضوی جو آج کل برطانیہ میں ہی ہوتے ہیں، وہ پڑھتے رہے اور یہاں سے پڑھتے پڑھتے وہ پاکستان چلے گئے اور مولانا فضل احمد چشتی کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وہاں رہتے تھے ود فیملی۔ میں پاکستان گیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے پاس آپ نے آنا ہے، ود فیملی آپ کی دعوت ہے میرے ہاں۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھیں گے، جب ادھر آنا ہوا تو بتائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ میرا لاہور جانا ہوا تو میں ان کو فون کر کے چلا گیا، ود فیملی وہاں گئے تو مولانا کے مدرسے کے ساتھ ہی اس کی رہائش تھی۔ شام کے وقت کہیں مغرب کے بعد ہم وہاں پہنچے تو عشاء کے بعد اسی کے قریب آگے پیچھے ہم مدرسے میں گئے، چلو جی مولانا صاحب سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ حسن ظن کے تحت میں گیا، کوئی مناظرہ تو ہمارا طے تھا نہیں، میں تو ویسے ہی ملاقات کی نیت سے، کوئی اتنا زیادہ مجھے ان کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی، تو ایک سنی عالم سمجھ کر میں اخلاص کے ساتھ ان کے مدرسے میں گیا۔ تو وہاں ایک گفتگو شروع ہو گئی اور وہ یہ کہ مولانا نے یورپین مسلمان اور یورپ کے جو علماء ہیں، یورپ میں کام کر رہے ہیں، ان کے بڑے خلاف وہ انہوں نے گفتگو شروع کر دی کہ بھئی یہ یعنی ان کا وہاں جانا یا رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میری ان کی گفتگو ہوئی جس میں وہ قرآنی آیات پیش کرنے لگے جن کی تعویلات فاسدہ پیش کرتے تھے۔ تو میں نے اس پر بھی گفتگو کی اور علماء کا وجود برطانیہ میں، یورپ میں، غیر مسلم کنٹریز کے اندر اس کے فوائد ذکر کیے اور علماء کی بڑی برکات ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہے مسلمانوں کو، اور غیر مسلم بھی کئی دائرہ اسلام میں آئے۔ بہرحال اس کے ساتھ وہ سکول کی تعلیم کے حوالے سے بہت اس کے بھی خلاف اس میں گفتگو شروع کی۔ اس میں انہوں نے
غزالی زمان راضی دوران حضور قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے متعلق بڑی غلط گفتگو کی، اور میں یہ سمجھا کہ بھئی یہ بندہ تو علماء کا گستاخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ استاد العلماء علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کی ایک عبارت پر بات کرتے ہوئے بڑا سیخ و پا ہوا۔ یہ میں نے اس کی ایک تعویل پیش کی، اس میں اس نے کہا کہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ کتی کا بچہ ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے پھر یہ کہا کہ بھئی علماء اہل سنت کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علمی اختلاف کوئی کسی سے کرے تو وہ اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اور پھر اہل سنت کے علماء اتنے اکابرین جو ہیں ان پر اس طرح کی زبان درازی۔ اور میں نے کہا کہ تم جو بات کر رہے ہو تو یہ بھی کسی عالم کا ہی فیضان ہے، اس کی بدولت ہی تم اس اہل ہوئے ہو یہ بات کرنے کے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے اساتذہ کا بھی بے ادب میں نے پایا، علماء پر برس رہا تھا، اور سکول کی تعلیم یہ وہ، تو اس میں وہ علامہ اقبال کو بھی بڑا پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا علامہ اقبال خود جو ہے مرحوم ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم، وہ خود بھی سکول کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، اس کے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو بندے کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو چونکہ ماحول ایسا تھا کہ وہ رات کا ٹائم تھا، میں مسافر تھا، اس کے طلباء وہ مدرسے کے وہاں موجود تھے، ان کے اندر یہ بات کر رہا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چونکہ مہمان تھا، لیکن جو مہمانی کے تقاضے ہیں وہ بھی پائمال ہو رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا جس شخص کو غزالی زمان جیسی شخصیت اور علامہ غلام رسول سعیدی جیسی شخصیت رحمہم اللہ تعالی کا لحاظ نہیں، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ ماحول چونکہ میں نے اس طرح دیکھا کہ یہ پرخطر اور پر ضرر ماحول کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے پھر وہاں سے اسی کو بہتر سمجھا کہ اب گفتگو یہاں ختم کر دی جائے، بلا وجہ ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے۔ چونکہ میں اکیلا شخص وہاں موجود تھا، اور اس میں تو دیکھو جو ان اکابرین پر بندہ برسے تو پھر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر بندے میں کچھ لحاظ ہو تو ان اکابرین پر اس طرح زبان درازی اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو بات اتنی ہوئی، اور باقی کوئی مناظرہ یا کوئی لمبی چوڑی یا اس طرح کی کوئی طے شدہ بات نہیں تھی جس کو یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ مقاصد ہوں گے جس وجہ سے یہ رنگ دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا مقاصد ہیں۔ بہرحال میں نے اس شخص کو علماء کے خلاف پایا، اہل سنت کے اکابرین کا گستاخ پایا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کسی کی گستاخی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اکابرین اہل سنت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔